میرے بابا جانی کو اللہ رب العالمین صحت کلی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ اور میرے ایک دوست ڈاکٹر صاحب، ان کا بیٹا بھی بہت سخت بیمار ہے، احمد رضا، انہوں نے بھی خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، اس کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کلی عطا فرمائے، جو جہاں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کلی عطا فرمائے۔ قاری صاحب نے نعت آخر میں پڑھی ہے، حضور کوئی ایسا انتظام ہو جائے، حضور کوئی ایسا انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اسی نسبت سے شاعر کہتا ہے، اگر آپ تصور میں خود کو 1400 سال پیچھے لے جائیں کہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ خود کو 1400 سال پیچھے سرکار کے زمانہ میں محسوس کریں کہ سرکار کے زمانہ کے اندر شاعر ہم کو کہ 1400 سال پیچھے شاعر لے کے جا رہا ہے۔ اگر آپ محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ جب گھر چلے جائیں گے صبح تک آپ کو یہ یاد رہے گا، جب بھی یہ الفاظ آئیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ اور جنگ کے حوالے سے شاعر کہہ رہا ہے، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ غزوات میں سرکار کے شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، اور ریت کے ذروں میں اللہ مجھے بدل دیتا، ریت کے ذروں میں اللہ مجھے بدل دیتا، اور راہ محمد میں بچھایا جاتا، اور راہ محمد میں بچھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کی۔ کون کون چاہتا ہے کہ خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کی، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا۔ کاش اے کاش، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش اے کاش کہ ہوتا میں کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا۔ قبلہ شاہ صاحب کہ بن کے لے جاتا کوئی نعت کوئی شعروں میں مجھے، بن کے اس طرح کوئی چیز بنی جاتی ہے کہ بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا۔ اور کاش کبھی ایسا ہو جاتا کہ ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے، ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، گھاس ہی ہوتا میں مدینے کی گلی کوچوں کی، گھاس ہی ہوتا میں مدینے کی گلی کوچوں کی، اور سرکار کے ناکے کو کھلایا جاتا، سرکار کے ناکے کو کھلایا جاتا، لایا جاتا لایا جاتا سرے دربار اسیروں کی طرح، قیدیوں کی طرح لایا جاتا سرے دربار اسیروں کی طرح، ارے حکم پہ ان کے ہی آزاد کرایا جاتا، حکم پہ ان کے ہی آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ عالم اسلام کے سناخاں اگر ان کی تعریف کروں تو سورج کو چراغ دکھانے کے متبادل ہے۔ ابھی آپ کے سامنے مدینے کی تڑپ، مدینے کی محبتیں لیے ہوئے عالم اسلام کے سناخاں، کیو ٹی وی کے مشہور سناخاں جناب سید راشد حسین
گیلانی صاحب وہ اتنی ہم سے محبت کرتے ہیں، میں نے جب بھی ان کو فون کیا انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا، میں ان کی ان محبتوں کا کبھی بھی صلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ مدینے کی بار بار ان کی محبت سے حاضری عطا فرمائے۔ جناب قبلہ سید راشد حسین گیلانی صاحب کے مائک پہ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، انتہائی قابل صدر کرام، مہمان عزیز وقار اور اس محفل پاک میں جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، لاتعداد حاضرین آپ کے درمیان ہو چکی ہیں۔ یہ نہیں میں کہوں گا کہ میری دوسری حاضری ہے، میری تیسری ہے، میری چوتھی حاضری ہے، لاتعداد حاضرین آپ کے درمیان ہو چکی ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے اصل میں یہ آپ کی محبت ہے جو مجھے کہہ کے آتی ہے، ورنہ جتنا میرا سفر ہے ابھی بھی میں نے آج ریکویسٹ کی تھی، صبح میں نے 10 بجے فیصل آباد میں بھی پڑھنا ہے، شاید تو بھائی نیٹ پہ سب دیکھتے رہتے ہیں، میرے اپڈیٹس ہوتے رہتے ہیں، تو میں نے 10 بجے پہنچنا، تو ابھی آپ اندازہ کریں کہ ابھی میں 11 بجے کے قریب ہے، کم بیش یہ اس سے زیادہ ہو چکا ہے، 11 بجے کے قریب ہے ابھی میرا، پھر اس کے بعد کم از کم 9 سے 10 گھنٹے کا سفر ہے، پھر آپ کو ڈرائیو کرنی ہوتی ہے۔ ابھی میں آرام نہیں کیا، میں نے پوری طرح سے پہنچا ہوں اور اسی طرح پھر واپس جانا ہے۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں اور یہی خلوص ہے جو میں ہمیشہ سمیٹ کے لے کے آتا ہوں۔ اور لوگوں نے مجھ سے بھی سوال کیا شاہ جی آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ بڑی بات ہے، رحیم یار کا سفر کرنے کی کہ یہ سوچک والے بھائی میں نام بھول گیا ان کا بھی، ان کو پتہ ہے یہ پروگرام کرواتے ہیں، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو بندہ 700 کلومیٹر یا 800 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، 10 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں، اس کا کیا حالت ہوتی ہے، اس کا کیا ریٹ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے بارگاہ رسالت سے جو ملتا ہے شاید ہی کسی کو ملتا ہے۔ اور میں دعا کروں گا اپنے بزرگوں کے لیے، خصوصاً ان کی شفقتوں، پچھلے سال مجھے کچھ موقع ملا تنہائی کا، میں کچھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ مجھے تنہائی میں موقع ملا تو میں نے ان سے کچھ تنہائی میں بات کی، انہوں نے تنہائی میں ہی مجھے جواب دیا، میں نے پھر ان کو اس کا آگے سے جواب دیا، انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بار آپ اسی سال جائیں گے، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر جب میں یہاں سے گیا ہوں تو پھر آخری پروگرام ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے سے نام مجھے یاد نہیں وہ گوٹ کون سی تھی یا کس طرح کا تھا، وہاں پہ ہم پروگرام کرے، ایسی کیفیت تھی، اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں سے جاتے ہی میں نے مدینے جانا۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، میرے ساتھ ملک نعیم صاحب موجود ہیں اس محفل پاک میں، وہ میرے ساتھ تھے، ہم نے جب محفل ختم کی وہاں سے ٹیلی فون پہ میں اپنے سیٹ کنفرم کی، ٹیلی فون پہ سارا کچھ کیا، میرے جانے تک سارا پروسیس کمپلیٹ تھا، اور 4 دن بعد میں مدینہ شریف کے لیے تیار تھا۔ یہ میں کہوں گا کہ ان بزرگوں کی محبت تھی، اور ان بزرگوں کی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر 20 تاریخ کو سرکار مجھے بلا رہے ہیں، اس کی ڈیٹ 4 دن پہلے اس کی بھی جو ہے ٹکٹ سے وہ فائنل ڈیٹ کنفرم ہو چکی ہے، اور میرے ساتھ سید حسنین بادشاہ، اشفاق ظاہر قادری صاحب اور ملک نعیم صاحب، یہ سارے دوست اب پھر اکٹھے ہو کے مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ یہ کوئی کام انعام نہیں ہے سرکار کی بارگاہ سے کسی کو ملے، بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایسی نعت میں ایسی لذت عطا فرمائے کہ جو جا نہیں سکتا وہ یہیں پہ بیٹھے، اس کی آنکھ بند ہو، مدینہ سامنے آ جائے۔ میں نے نعت میں ہمیشہ یہی مقصد رکھا ہے، میرا اپنے بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ کا خلوص ہے کہ آپ مجھے سمجھتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں۔ رحیم یار خان سے بیٹھ کے مدینے کی سیر آپ کو کروانا میری کوشش ہوتی ہے، دعا کروں گا کہ اللہ آج بھی ہم سب کو اسی جگہ سے پھر ایک بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ نے محبت سے درود پاک پڑھنا ہے، مجھے کچھ نعتوں کا حکم ملا ہے، اسی میں سے ایک نعت کے آغاز سے کلام کے آغاز میں کروں گا، اسی میں سے سبھی احباب ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیں گے۔ میں نے ایک صرف جملہ کہنا ہے خواجہ غلام فرید سرکار، کیونکہ انہیں کی بارگاہ میں، انہیں کے علاقے میں موجود ہوں، بس انہیں کی بارگاہ سے حاضری دیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں ہم چلیں گے، مل کر آپ ایک بار درود پاک پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ بس ایک شعر، یہ میں اپنے جرموں کی نظر کروں گا، بس یہ شعر جو میں کہنے والا ہوں میں سمجھتا ہوں اس کو بھی اپنے پاک یہ جانے کہ میں نے کیا کہا ہے، یا پھر میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا محسوس کیا اس شعر میں۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں جدا عشق فرید استاد تھیا، جدا عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل پر باد تھیا، سب علم عمل پر باد تھیا، پر حضرت دل آباد، پر حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھ حال کنو، سو وجد کنو لکھ حال کنو، جڑا عشق فرید استاد تھیا، کیونکہ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دریا لنگنے پیندے نے، جے تو بکیوں بچ بازار بھی نہیں، جے تو بکیوں بچ بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیوں اتے دار بھی نہیں، ایڈا سوزا ایڈا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کو آغاز کرتا ہوں، تھوڑا سا اس کو نرم کر دیجیے گا کیونکہ آپ کا میرا پہلا واسطہ ہے، تو باقی دوستوں جو میرے پڑھاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے،
بس تھوڑا سا اسے نرم کر دیجیے گا تاکہ مجھے بار بار اس کے اوپر نہ چڑھنا پڑے، بس میں تھوڑا سا پیچھے رہوں اس کی. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، بس ایک سیٹ کر دیجیے گا، میں پھر خود سیٹ ہو جاؤں گا. اکرام کی مجھے فرمائش ہے، آپ جملہ سنیے گا کیا ہے. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا